السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل میں ہونے والے انتخابات میں 90% ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور فی الحال یہ امکان ہے کہ وزیر اعظم اقتدار میں رہنے کے لیے درکار ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، متوقع نتائج کے مطابق ان کے دائیں بازو کے اتحاد کو 59 نشستیں ملیں گی، جو کہ کم از کم درکار سیٹوں سے بھی 2 نشستیں کم ہیں۔ اعداد و شمار نے ایک ایسی دلچسپ صورتحال پیدا کر دی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہد مسلمان عربوں کی جماعت یونائٹڈ عرب پارلیمنٹ کے رہنما منصور عباس حکومت بنانے میں کنگ میکر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی نتائج میں حیران کن پیش رفت اور اقتدار کی کنجی کیا مسلمان رہنما کے ہاتھ میں ہوگی؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اسرائیلی عربوں کے حقوق اور فلسطینی ریاست کے حق میں بات کرنے والے منصور عباس کی جماعت غیر حتمی نتائج کے مطابق 5 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو سکی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس بات کا انحصار منصور عباس پر ہوگا کہ ایک ایسی صورتحال میں جہاں کسی کی واضح اکثریت نہیں ہے، اپنی 5 سیٹوں کا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ متوقع نتائج کے مطابق نتنیاہو کے مخالفین 57 نشستوں پر کامیاب ہو سکے ہیں، اور اگر منصور عباس کی جماعت ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو ان کو حکومت بنانے کے لیے اکثریت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس بات کے امکانات کم ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ اگر کوئی بھی اتحاد بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو ملک میں 2019 کے بعد سے اب تک کے عرصے میں 5ویں عام انتخابات ہو سکیں گے۔ اسرائیل میں ووٹنگ 23 مارچ کو ہوئی تھی اور اس الیکشن کے نتائج ہی اس بات کا تعین کریں گے کہ مستقبل میں اسرائیل کے فلسطین کے ساتھ تعلقات۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق منصور عباس کی جماعت نے پارلیمانی انتخابات میں 4 نشستیں جیتی ہیں اور یہ حکومتی اتحاد بنانے کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، منصور عباس نے اب تک وزیر اعظم نتنیاہو یا ان کے حریفوں کی حمایت کا کوئی عندیہ نہیں دیا۔ اگر منصور عباس نتنیاہو کی مخالفت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو انہیں 120 نشستوں والی اسرائیلی ایوان میں ایک چھوٹا فرق سے برتری حاصل ہو جائے گی اور نتنیاہو وزارت عظمیٰ کا ایک اور دور نہیں دیکھ سکیں گے۔ منصور عباس نے جنوری 2021 میں سیاسی اتحاد جوائنٹ عرب لسٹ پارٹی سے علیحدگی ہو کر انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ منصور عباس اسرائیل عربوں کے حقوق کے لیے نتنیاہو کی حکومت سے تعاون پر اتفاق کرتے ہیں اور اس پر جوائنٹ عرب لسٹ کے ساتھ عدم اتفاق کی وجہ سے وہ اتحاد سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ جوائنٹ عرب لسٹ پہلے ہی موجودہ پوزیشن کے حق میں ہے، لیکن عباس کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی پر کسی امیدوار یا اتحاد کی جانب سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہ منصور عباس کی شخصیت کے بارے میں بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ منصور عباس 22 اپریل 1976 کو شمالی اسرائیل کے علاقے میگر میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، منصور عباس اسلامک موومنٹ ان اسرائیل کے جنوبی شاخ کے نائب چیئرمین بھی ہیں۔ وہ انتخابات سے قبل پارلیمان کے نائب اسپیکر تھے۔ انہیں 2019 میں یونائٹڈ عرب لسٹ کا لیڈر مقرر کیا، پھر یہ جماعت دی جوائنٹ عرب لسٹ نامی اتحاد میں شامل ہوئی۔ ناظرین، عباس اس سے پہلے پارلیمان میں نتنیاہو کی حکومت کے ساتھ بعض معاملات میں تعاون کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اسرائیلی عرب شہریوں کے حق میں کام کرے تو وہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ناظرین، سن 2019 سے اب تک کہ عام انتخابات میں کسی کو بھی واضح برتری نہ ملنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیلی سیاست میں تقسیم بہت گہری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔